1965 کی بات ہے کہ ایک ہندوستانی صنعتکار جرمنی جاتا ہے. وہاں جا کر اسے کارخانے کو وزٹ کرنے کا موقع ملتا ہے, اور جب وہاں جا کر وہ کارخانے کو وزٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہاں وہاں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ پرفارمنس دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے وہاں کے ورکرز کی. اسی دوران وہ ایک ورکر کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ڈفرینٹ کائنڈ آف کوسچنس پٹ اپ کرنے لگتا ہے. لیکن وہ جو ورکر ہوتا ہے اپنے کام میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے, اور اس کے سوالوں کا وہ اس کو جواب نہیں دے رہا ہوتا. تو تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں پر لنچ بریک ہوتی ہے تو جو سارے ورکرز ہوتے ہیں اپنی مشینوں سے اٹھ کر ایک ہال کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہاں پر وہ ہندوستانی شخص کو وہ ورکر ملتا ہے جس سے وہ کوشچنز پٹ اپ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جو ورکر ہوتا ہے آ کر اس سے ہندوستانی شخص سے ہاتھ ملاتا ہے اور تعجب سے اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنے ملک میں بھی کام کے دوران اپنے ورکر سے بات کرتے ہو, ان سے کوشچنز پٹ اپ کرتے ہو؟ بھائی اگر میں اس وقت تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب دے دیتا تو میرے کچھ منٹ ضائع ہو جاتے, اور اگر میرے کچھ منٹ ضائع ہو جاتے تو میری کمپنی کا, میرے کارخانے کا, میری فیکٹری کا نقصان ہوتا, اور اگر میری فیکٹری کا نقصان ہوتا تو میری ملک کا نقصان ہوتا, میری قوم کا نقصان ہوتا. اور یہاں پر ہم اپنے ملک کے فائدے کے لیے آتے ہیں, نقصان کے لیے نہیں آتے. الفاظ چیک کریں اس جرمنی کے ایک فیکٹری کے ایک ورکر کے, یہ چیز بتاتی ہے کہ وہاں کے لوگ کتنے سنسیئر ہیں اپنے آپ کے ساتھ. یہی وہ کردار ہے جو مغربی قوموں کی ترقی کا راز ہے, یہی وہ کردار ہے جو کہ ان کو ترقی کروا رہا ہے. اگر ہم پاکستانی لوگ اپنا کمپیریزن کر کے دیکھیں اس جرمنی کی اس کمپنی کے ایک ورکر کے ساتھ, تو ہمیں شرم سے ڈوب کے مر جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ملے گا, کیونکہ وہ لوگ تو ہمیں اس طرح سے چماٹے لگا رہے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ اپنی پرفارمنس سے ہمیں چماٹے لگا رہے ہیں اور ہم یہاں پر گدھے کی طرح دوڑ رہے ہیں. ہم ابھی ترقی یافتوں کی صف میں لگے پڑے ہیں لیکن بنے نہیں ابھی تک ہم. اور جو ہمارے حالات ہیں نا, اگر اس طرح سے رہا نا, ہم کبھی بھی ترقی یافتوں کی صف میں جا کر کھڑے نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ آپ یہاں پر ہمارے استاذہ کو دیکھ لیں, جب وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک چائے کا کپ ہوتا ہے جسے وہ سپ سپ کر کے آرام آرام سے پی رہے ہوتے ہیں, اور موبائل بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس کمپنی کے ایک ورکر کا فارمولا اپنے ساتھ لگا کر دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے بات کرتے اور میں آپ کے باتوں کا جواب دیتا تو میرے کچھ منٹ ضائع ہو جاتے, اور اگر میرے کچھ منٹ ضائع ہوتے تو میری کمپنی کا نقصان ہوتا, اور میری کمپنی کا نقصان ہوتا تو میری قوم کا نقصان ہوتا. تو ہمارے اساتذہ کو یہ کیوں نہیں پتا کہ اگر آپ چائے پی رہے ہیں, آپ موبائل یوز کر رہے ہیں ڈیورنگ ٹیچنگ, تو آپ کے اس عمل سے آپ کا تو نقصان نہیں ہوگا, لیکن وہاں کے جو شاگرد, وہاں کے آپ کے جو نوجوان, آپ کے جو وہاں پہ معمار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا نقصان ہوگا, ان کا مستقبل خراب ہوگا. اور اگر ان کا مستقبل خراب ہوگا تو بھائی پاکستان کا مستقبل خراب ہوگا نا. تو یہ ہمیں کیوں نہیں پتا چلتا اس چیز کا. اور اگر ہم پاکستانی گورنمنٹ آفیسرز کو دیکھ لیں, جو گورنمنٹ نے ان کو ٹائم الاٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت سے اس وقت تک ایکٹیو رہنا ہے اور لوگوں کی پرابلمس کو ڈیل کرنا ہے اپنے آفس میں رہتے ہوئے, اور اگر آپ کا جانے کا اتفاق ہوا ہو کسی گورنمنٹ آفس میں ان کے ایکٹیو وقت کے دوران, تو وہاں پہ آپ کو ان کے لوگ ملیں گے اور وہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ صاحب تو یہاں پر ہیں ہی نہیں, صاحب تو کہتے وے اللہ, صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں, وہ بزی ہیں. اور آپ کو بتا دوں صاحب کہیں بزی نہیں ہے, صاحب کہیں گئے نہیں ہوئے, صاحب اپنے گھر میں مزے کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. تو بھائی یہ پاکستانی لوگوں کے حالات ہیں, یہ ہماری سنسیئرٹی ہے, یہ ہماری آنیسٹی ہے. تو بھائی ہم کس طرح سے ترقی کر سکتے ہیں؟ آپ جرمنی کو دیکھ لیں جو کہ 1945 میں نیست و نابود ہو چکا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. الائڈ پاورز نے ان کو بالکل چکنا چور کر دیا تھا, لیکن 1945 کے بعد جرمنی اپنے آپ کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے, ٹوٹ جانے کے بعد, بکھر جانے کے بعد جرمنی اپنے آپ کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے کہ اب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر دکھائیں گے, ابھی ہم اپنے معمار پیدا کریں گے, ابھی ہم ریولیوشنری لوگ پیدا کریں گے, ابھی ہم اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے, اپنا لوہا منوا کر دکھائیں گے پوری دنیا میں. اور ایسا ہی ہوا. ٹھیک 25 سالوں کے بعد جرمنی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور جرمنی دنیا کے بیسٹ نیشنز میں شمار کیا جانے لگتا ہے. اور آج آپ جرمنی کی حالت کو, آپ جرمنی کی کنڈیشنز کو, آپ جرمنی کی طاقت کو دیکھ ہی سکتے ہیں. تو یہ وہ قوم ہے جو کبھی ٹوٹ چکی تھی, بکھر چکی تھی, اور عالمی دنیا میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, لیکن آج دیکھیں جرمنی نے اپنے آپ کا لوہا منوا لیا ہے. اگر جرمنی پوری دنیا میں اپنی طاقت منوا سکتی ہے نا, تو ہم پاکستانی لوگ بھی اپنا لوہا منوا سکتے ہیں پوری دنیا میں. لیکن ہمیں سنسیئر ہونا پڑے گا, ہمیں آنیسٹ ہونا پڑے گا, ہمیں اپنی خواہشات کو دبا کر اپنے ملک کے لیے سوچنا ہوگا, ہمیں اپنی خواہشات کو دبا کر اپنے ملک کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا. تب جا کر ممکن ہے کہ ہم دنیا میں اپنا لوہا منوا سکیں, ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم کمزور قوم نہیں ہیں, ہم بزدل قوم نہیں ہیں, ہم بھکاری قوم نہیں ہیں, ہم کشکول اٹھا کر بھیک مانگنے والی قوم نہیں ہیں. ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, ہم اپنے معمار بنا سکتے ہیں, ہم ریولیوشنری لوگ پیدا کر سکتے ہیں, ہم پیدا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.